اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 109 میں غزوہ طائف کے بعد پیش آئے دو افراد کے اسلام لانے کا واقعہ ہم سنیں گے. فتح مکہ اور غزوہ حنین و طائف کے لمبے اور کامیاب سفر کے بعد اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لاتے ہیں. جب مسلمان طائف سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ کہو آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں اور اپنی رب کی حمد کرتے ہیں. اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثقیف پر بد دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لے آ، یعنی انہیں مدینہ لے آ، انہیں اسلام کا مطیع اور فرمانبردار بن کر لے آ. ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس جا رہے تھے تو طائف کے رئیس اعظم عروہ ابن مسعود ثقفی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام قبول کر لیا. عروہ نے اس کے بعد اپنے قوم طائف والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی اجازت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو وہ تجھے قتل کر دیں گے. عروہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہوں اور اس قبیلے میں میری محبت اور اس قبیلے میں میری اطاعت کی جاتی ہے. چنانچہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکل پڑے. طائف پہنچے اور اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا اس امید پر کہ طائف والے انہیں ان کے رتبے و مقام کی وجہ سے ان کی مخالفت نہیں کریں گے. لیکن معاملہ بالکل برعکس نکلا. انہوں نے جیسے ہی اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، اچانک لوگوں نے ہر طرف سے ان پر تیروں اور نیزوں کی بھوچاڑ کی، جس سے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. ان کے قتل کے بعد ثقیف نے کئی ماہ توقف کیا اور آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ موجودہ صورتحال میں ان سب عربوں سے لڑنے کی ان میں طاقت نہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے اور اسلام لا چکے ہیں. چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد بھیجنا طے کیا. یہ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے گوشے میں ان کے لیے خیمہ لگوایا. انہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے خاص بت لات کو 3 سال تک آپ نہ توڑیں، یعنی اسے نہ گرائیں، اسے نہ توڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور وہ برابر ایک سال نیچے اترتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرماتے رہے. آخر بات یہاں تک پہنچی کہ ان کے آنے کے 1 ماہ بعد تک اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا اور 2 افراد ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ جو اسی قبیلے کے تھے ان کو حکم دیا کہ وہ دونوں وہاں جا کر اس بت کو پاش کر ڈالیں. پھر انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں نماز معاف کر دی جائے، یعنی ہم نماز پڑھنا نہیں چاہتے، نماز کو ہم سے معاف کر دیا جائے، یعنی نماز ہم نہیں پڑھیں گے، ہمیں معاف کر دی جائے نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دین میں نماز نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں. پھر جب مدینہ میں ان کی قیام کی مدت ختم ہوئی اور انہوں نے اپنے وطن کا رخ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ابو سفیان اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما کو بھی روانہ فرمایا. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر لات نامی بت کو توڑ دیا. اس بت کو توڑنا تھا کہ اس کے بعد اسلام ثقیف میں عام ہوتا گیا، یہاں تک کہ اہل طائف کا ایک آدمی اسلام کی نعمت سے سرفراز ہو. یہ تو تھا پہلا واقعہ. دوسرا واقعہ اس شاعر کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار لکھتا تھا، یعنی ہجو کیا کرتا تھا. ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کعب ابن زہیر جو شاعر بھی تھے اور شاعر زیادہ بھی تھے، یعنی ان کے والد بھی شاعر تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہجو کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون معاف کر دیا تھا، یعنی انہیں قتل کرنے کا حکم ہوا تھا. لیکن پھر زمین کعب ابن زہیر پر تنگ ہوئی اور وہ خود اپنے سے بیزار ہونے لگا. تو ان کے بھائی بجیر نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تائب اور نادم ہو کر حاضر ہو اور اسلام لے آئے. انہوں نے ان کو ڈرایا کہ انہوں نے اگر ایسا نہ کیا تو ان کا انجام بہت ہوگا، بہت برا ہوگا. اس پر انہوں نے یعنی کعب ابن زہیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و منقبت میں وہ مشہور قصیدہ لکھا جو قصیدہ بانت سعاد کے نام سے مشہور ہے. غرض وہ مدینہ آئے اور صبح کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد تشریف فرما تھے، خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گئے اور اپنا ہاتھ آپ کے دست مبارک میں دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی صورت سے پہچانتے نہ تھے، ان کی صورت سے آشنا نہ تھے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ کعب ابن زہیر تائب اور مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے امان طلب کرتا ہے، کیا آپ اس کی توبہ قبول کریں گے؟ یہ سن کر ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ اس کی طرف لپکے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کے دشمن سے نمٹ لینے دے، یعنی ان کا کام تمام کرنے دے، میں اسی وقت اس کی گردن مار دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، رہنے دو. وہ توبہ کر کے اور اپنی حرکتوں سے باز ہو کر یہاں آئے ہیں. پھر کعب نے اپنا مشہور قصیدہ لامیہ پڑھا جس کا مطلع یہ ہے، بانت سعاد فقلبی اليوم متبول متیم اسرہا لم یفد مقبول. سعاد جدا ہو گئی جس کی وجہ سے میرا دل آج مریض محبت ہے اور اس کے پیچھے اس قیدی کی طرح گرفتار ہے جس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں اور اس کو رہا کرانے کی خاطر فدیہ بھی نہیں دیا گیا. پھر اس قصیدے کا مدحیہ شعر پڑھا، ان الرسول لسیف یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ایک نور ہے جن سے اجالا ہے اور اللہ کی ایک تیز و بے نیام تلوار ہے. یہ شعر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کر ان کو عطا فرمائی. اپنی بردہ یعنی اپنی جو چادر تھی ان کو اتار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عنایت فرما دی. یہ تھے دو اہم واقعات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ طائف سے واپس مدینہ پہنچنے کے چند دنوں کے بعد پیش آیا. ناظرین، صلح حدیبیہ کے بعد اسلامی دعوت کا دائرہ اس قدر وسیع ہو چکا تھا کہ غزوہ طائف کے بعد سن 9 ہجری کے شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 سے زائد قبائل کی طرف صدقات کی وصولی کے لیے، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عمال روانہ فرمائے. اور اب فتح مکہ کے بعد کا دور تو وہ دور ہے جس دور میں لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے. جس طرح عمال کو زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے قبائل میں بھیجا گیا تھا، اسی طرح جزیرۃ العرب کے عام علاقوں میں امن و امان کے قائم ہو جانے کے باوجود مختلف مقامات پر متعدد فوجی ٹکڑیاں بھی بھیجنی پڑی تاکہ جو شر و فساد اور جو چنگاریاں آگ کی بھڑک سکتی تھی، جو شعلے سازش کے بھڑک سکتے تھے، انہیں ختم کر دیا جائے. اور جہاں پر متعدد فوجی ٹکڑیاں بھیجنی پڑی ان میں سے چند مقامات میں جو فوجی ٹکڑیاں بھیجی گئی تھی ان افواج کی تفصیلات ہم انشاءاللہ اگلی قسم میں جانیں گے. مکمل افواج کی تفصیلات نہیں بلکہ چند افواج کی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلی قسم میں جانیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد.